اب آئیے اجتماعی توبہ کا طریقہ کار جو میں نے بہرحال بیان کیا ہے. پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ کریں. صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال باہر کریں. ہماری معاشرت میں اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے. یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا نا. ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہوگا. تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا ہونا ہے. سود میں بند نہیں کر سکتا، بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا، اور بینکوں کو آگ لگا دیں گے تبھی سود تو ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں. یہ تو کر سکتا ہوں. تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں، کسی نے نہیں کیا. یہ اگر کر رہے ہیں تو آپ مجرم ہیں. آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم، برقع حرام. مصر یہ ترکی میں تو کر دیا گیا تھا برقع حرام. وہاں تو سر کو اوپر جو ہے ڈھانپنا جو ہے، سکارف لینا بھی ممنوع ہے. یہاں تو نہیں ہے. پھر یہاں جنہوں نے چھوڑا ہے مجرم خود ہے. یہاں تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مصطفیٰ کمال پیدا آج تک نہیں ہوا ہے کہ جس نے ان چیزوں کا حکم دیا. ہاں ترغیب ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، فحاشی ہے، اریانی ہے، لیکن چوز آپ خود کرتے ہیں. فیصلے کا اختیار آپ کا اپنا ہے. تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے. اور نمبر 2، عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد. عزم مصمم. یہ لوگ اگر 14 کروڑ میں 14 لاکھ بھی ہو جائیں، بہرحال 2-4 کی توبہ کرنے سے ملک کی قسمت نہیں بدلتی. معتدل تعداد کے اندر جو ہے یہ لوگ اگر ایسے ہو جائیں اور پھر یہ کہ وہ مل کر اگر زور لگائیں تو واقعتاً اس ملک کے اندر شریعت اسلامی کا نفاذ ہو سکتا ہے، اللہ کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے. یہ ملک بنایا اسی لیے گیا تھا. تو یہ توبہ کا جو ہے اجتماعی توبہ کا یہ پوری تفصیل تو میں بارہا بیان کر چکا ہوں. آج جو میں نے کہا تھا کہ ایک بات کی طرف میرا ذہن حالیہ منتقل ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوا. یہ توبہ کرنے والے لوگ جب تک 14 لاکھ نہیں ہیں، 1400 ہی ہوں، لیکن یہ اگر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے خلوص کے ساتھ تو ان کی دعا قبول ہوگی. دعا بہت بڑی شے ہے. الدعاء مخ العبادہ. ٹھیک ہے، بڑا لمبا راستہ لگتا ہے یہ کہ 14 لاکھ انسان توبہ کرے یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ انسان توبہ کرے، صحیح معنی میں توبہ کرے، اور پھر وہ جمع ہو، ایک طاقت بنے، تن من دھن لگانے کے لیے، جانے دینے کے لیے تیار ہو جائے. تو لگتا ہے یہ کہ کافی لمبا ہے کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے. اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا حل ہوا؟ یہ تو حل جو ہے تو کوئی عملی حل تو نہیں ہوا. اس میں میرا ذہن منتقل ہوا ہے دعا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان امن یجیب المضطر اذا دعاہ. بھلا وہ کون ہے جو کسی مضطر کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص نہایت پریشان حال ہو گیا ہو، نہایت پریشان حال، اور میں اللہ کو پکارے، پروردگار تو میری دستگیری فرما. اللہ کسی اور طرف مجھے کوئی توقع نہیں رہی، کوئی نہیں رہا جس سے مجھے کوئی امید ہو. یہ مضطر اضطرار کی حالت میں آ کر جب بالکل بے چین ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور دعا کی حد یہاں تک بھی آتے ہیں الفاظ کہ لا يرد البلاء قضاء الا بالدعاء.
تقدیر الہی کو بھی اسی لیے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، تقدیر مبرم، ایک تو اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو ٹل نہیں سکتا کسی صورت میں، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے تو صحیح اللہ کا فیصلہ لیکن اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ جو تقدیر معلق ہوتی ہے اس میں دعا انتہائی مؤثر شے ہے۔ لا يرد البلاء الا لا يرد القضاء الا بالدعاء، قضا جو ہے وہ نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ اس دعا کی تو کم سے کم ہم منادی کریں، لیکن پہلے شرط وہی ہے، ورنہ وہ دعا نہیں ہے، ورنہ وہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ صحیح ہو، حرام سے اپنے وجود کو، اپنے گھر کو پاک کریں، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ اس کے بغیر تو جیسے کہ کہا گیا سورہ مائدہ میں، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے، تمہاری کوئی دعا اللہ کے ہاں قابل پذیرائی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے۔ لہذا دعائیں تو نہ بنو۔ 30 لاکھ آدمی جو ہے حج کے موقع پر کیسی کیسی دعائیں مانگتے ہیں، کہاں جا رہی ہیں دعائیں، کہاں ہیں ان کی قبولیت کے آثار؟ توبہ صحیح ہو، اور توبہ کے بارے میں آج میں نے امکانی حد تک آپ کے سامنے آج ترغیب و تشویق کا پہلو رکھا ہے۔ مایوسی، اس کو کہا بھی جاتا ہے مایوسی کفر ہے، اور میں نے آپ سے کہا آج کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، 99 قتل کیے ہوں، 100 قتل کیے ہوں، تب بھی توبہ کرو گے تو اللہ توبہ قبول فرمائے گا، اور کس شان کے ساتھ قبول فرمائے گا اس حدیث کے اندر آیا، متفق علیہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو اگر ہم اس توبہ کی منادی کریں نمبر 1، اور جو لوگ توبہ کریں صحیح معنی میں، ایک طرف تو وہ جد و جہد شروع کر دیں اللہ کے دین کے قائم کرنے کی جد و جہد، اس میں پیچھے نہ رہے، لیکن اس اثناء میں جو دعائیں وہ کریں گے، اللہ تو نے یہ ملک ہمیں عطا کیا تھا، ہم نے اپنے زور بازو سے اسے نہیں حاصل کیا، یہ سلطنت خدا داد پاکستان، اور اے اللہ اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے جب وقت پڑا ہے۔ میں اپنے احساسات جو ہیں آپ کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جب یروشلم کی تباہی ہوئی تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، 6 لاکھ انسان قتل ہوئے تھے، اور 6 لاکھ کو نبوکدنضر جو تھا وہ ہانک کر بھیڑوں بکریوں کی طرح بیبیلونیا لے گیا تھا، اس سے پہلے کتنے ہی نبی اہل کتاب کے وہ کہتے رہے تھے کہ ہوش کرو، توبہ کر لو، بلکہ ایک جگہ کے الفاظ یہ ہیں، درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں نہیں آئے۔ دنیا پرستی جو بھی ان کے نفس پرستی جو بھی ان کے اوپر مسلط ہو چکی تھی، اس نے انہیں توبہ نہیں کرنے دی، تباہی و بربادی ہو گئی۔ آج ہماری نگاہوں کے سامنے عراق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بغیر اس کے کہ کوئی جرم ہو سکتا، بغیر اس کے ہم تو بڑے بڑے جرم کر چکے ہیں ان کی نگاہ میں۔ نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے اس کے خلاف ہمارا عمل جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایٹمی صلاحیت کو نہیں پھیلنے دیں گے۔ وہ ایک خاص وقت میں افغانستان میں انہیں ہماری ضرورت تھی، اپنے اصل دشمن USSR اپنے مقابل کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے، اس وقت انہوں نے اپنا منہ جو ہے پھیر لیا تھا، نہیں دیکھا تھا، اور ہمارے ہاں اللہ کی یہ رحمت آ گئی کہ ایٹمک صلاحیت بھی حاصل ہو گئی، اور پوری دنیا میں شاہ عبداللہ نے کہا تھا، پرنس عبداللہ نے، کہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ جو نواز شریف صاحب سے جب اس کا ہم نے دھماکہ کیا ہے، یہ بم آپ کا نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا بم ہے۔ کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں یہودی اور یہودیوں کے اعلی کار عیسائی، خاص طور پر پروٹیسٹنٹس، ویسپ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، ناممکن۔ تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی جڑوں پر بھی تیشہ رکھا جا چکا۔ یہ میرے احساسات کی اس سے کم میں تعبیر ہو نہیں سکتی، لیکن اب بھی امکان ہے، اب بھی امکان ہے، اب بھی امکان ہے۔ توبہ کرو، توبہ کراؤ، مل جل کر طاقت بنو، کوشش کرو کہ یہاں اسلام کا نظام آ جائے، اور اس اثناء میں بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں مہلت عطا فرما دے،
ہمیں کچھ اور مہلت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں کچھ اور مہلت عطا فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر